بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا آپ کو آپ کی آن لائن کلاسز کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکن لائف اسٹف کی اردو آن لائن کلاسز کے اندر آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نگاری۔ آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 84 اور آپ کے معلم آپ انشاءاللہ آج آپ کو مضمون نگاری ایسے رائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ میں مضمون کا مطلب، معنی، مفہوم اور اس کی ضرورت پر آج انشاءاللہ بات کرتے ہوئے اس کی اقسام کا بھی ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ دو مضامین، ایک مضمون زمزم اور دوسرا علامہ محمد اقبال آپ کے لیے بطور ہوم ورک انشاءاللہ آپ کو دے کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کو مضمون کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے بطور طالب علم، کہ اظہار مطلب کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تقریر اور دوسرا تحریر۔ تقریر کا تعلق زبان سے ہے اور تحریر کا تعلق قلم سے ہے۔ دونوں صورتوں میں بیان کا مربوط ہونا ضروری ہے۔ اگر بیان مربوط ہو تو تجسس کے لائق ہے، وگرنہ وہ اس لائق نہیں کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس لیے جو مضمون بیان کرنا یا لکھنا ہوا، اسے سوچیے، مواد کو وسعت دیجیے اور ایک مؤثر ترتیب کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ بیان کیجیے۔ یعنی کہ پہلی بات ہمیں یہ سیکھی کہ مضمون کا تعلق لکھنے سے ہے، اور نمبر دو، ہمیں اس کو لکھنے کے لیے ایک مؤثر یعنی کہ اچھی طریقے سے ترتیب مرتب کرنی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، اول، دوم، سوم، رائٹ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترتیب آپ نے مرتب کرنے ہیں جس ترتیب سے ہم لوگ پڑھیں گے، کہ پہلے آپ نے ان کی پیدائش کا ذکر کرنا ہے اور آخر میں ان کے انتقال کا ذکر کرنا ہے۔ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، ابتدائی تعلیم سے شروع ہونا ہے، اعلیٰ تعلیم تک جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر ون، ایک تو یہ چیز جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ مضمون کے اندر جو حسن چیزیں بڑھا دیتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ ہر مضمون کے اندر ایک الگ الگ زبان کو روزمرہ محاوروں کی چاشنی سے آراستہ کرنا، مضمون کے حوالے سے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا، مضمون کو اچھے انداز سے پیش کرنا، مضمون کے لیے مربوط انتظام مطلب طریقہ کار مرتب کرنا۔ مضمون آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کی آسان اردو ہونی چاہیے، محاورے اچھے لکھے ہونے چاہیے، گفتگو سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ قارئین کی سماعت کو، پڑھنے والے کی جو سماعت ہے یا اس کا جو ذوق ہے اس کو بالا کر دے۔ آپ کے لفظ اچھے ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، آپ کی بات مکمل ہونی چاہیے۔ اشعار سے اپنے مضمون کو خوبصورت بھی بنایا جا سکتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو مزین کیا جا سکتا ہے، مگر اس لیول پر میں سمجھتا ہوں اتنی خاص ضرورت نہیں۔ البتہ ایک آدھا شعر آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اگر مضمون ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر ضرور لکھے۔ میں تو عموماً بچوں سے کہتا بھی ہوتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ان اشعار کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اب اس کی اقسام ہے، ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق رکھتا ہے، اور آف کورس یہاں پر اقسام تو آپ سے کوشچن نہیں کیا جائے گا، البتہ معلوم ہونی چاہیے، چونکہ طریقہ کار ہر مضمون کے لکھنے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت پر ہے تو اس کی پیدائش کا ذکر ہوگا، اس کے انتقال کا ذکر ضرور ہوگا، اور اگر کسی ایسی مطلب تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو اس کی واقعے کی تاریخ کا ذکر ہونا ضروری ہے، کب ہوا اور اس میں کون کون وکٹم تھا، جیسے سانحہ کربلا ہے یا واقعہ کربلا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ معاشرتی ہے، جیسے بے روزگاری، تو اس کی تو تاریخ پیدائش نہیں ہوگی، انتقال نہیں ہوگا، تو ویری کر رہے ہوں گے چیزیں، تو ہم اس پر بات کر لیتے تھوڑی سی۔ ادبی مضمون ہے، ایسے مضامین جو ادب سے متعلق ہوں، مثلا ادبی مجلس کی کارکردگی، شعراء کے لطائف اور شعر و سخن سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے جی، ادبی شعر کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ادبی مجلس کی کارکردگی یعنی کہ جیسے مشاعرے کا حال بیان کرنا، شعراء کے یعنی کہ شاعر کی جو جمع ہوتی ہے اس کے لطائف لطیفے کی جمع ہوتی ہے بیان کرنا، شعر و سخن کی محافلوں کو بیان کرنا۔ نمبر ٹو، ایسے مضامین، اخلاقی مضامین، ایسے مضامین جو اخلاق سے متعلق ہوں، جیسے انصاف، رحمدلی، سچائی، نیکی وغیرہ۔ نمبر تین، معاشرتی، ایسے مضامین جو معاشرے سے متعلق ہوں، مثلا اتفاق، گداگری، رسم و رواج وغیرہ۔ نمبر چار، سوانحی مضامین، ایسے مضامین جو کسی کے احوال اور شخصیت سے متعلق ہوں، جیسے اقبال
قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی کہ سوانح عمری بیان کرنا. سوانح عمری ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کسی کی آٹو بایوگرافی بیان کرنا. مطلب میں آپ کو شارٹ ٹرم ایکسپلین کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے لیے ٹرمز کچھ اور یوز کی جاتی ہیں. سیاسی طور پر جو سیاسی مضامین، ایسے مضامین کا تعلق سیاست سے ہو، یعنی جیسے جمہوریت ہے، عاملیت ہے. سائنسی مضامین، ایسے مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں، جیسے ٹیلی ویژن ہے، ایٹم بم ہے، ریڈار ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد تاریخی مضامین، ایسے مضامین جن کا تاریخ سے تعلق ہو، جیسے مثلا 1965 کی جنگ ہے، پاکستان مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد ہے، واقعہ کربلا ہے، اور 12 ربیع الاول کا ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. جغرافیائی مضامین 8ویں جز کی قسم ہے، وہ مضامین جو جز میں اور اہل زمین کے حالات سے متعلق ہوں، وہ مضامین جو زمین اور اہل زمین کے حالات سے متعلق ہوں، جیسے جاپان کے لوگ، آتش فشاں، پہاڑ، سیمتوں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو کہ کہلاتی ہیں آپ کے سائنسی مضامین کہلاتی ہیں. میں 2 مضامین انشاءاللہ آپ کو دے کر جاؤں گا آج کے ہوم ورک میں. ایک ہے زمزم اور ایک ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. زمزم جو ہے، زمزم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، زمزم کے معنی ٹھہر جا، ٹھہرا ہوا پانی، یعنی کہ. اور اس کے متعلق ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اس پانی کا نام ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے جاری ہوا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا کے بیٹے تھے، اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. اور آپ کے ایڑی مبارک سے جو پانی جاری ہوا تھا، اس پانی کا نام زمزم تھا. ٹھیک ہے جی. زمزم سے متعلق ہے. آپ نے اس میں کہ وہ کب سے، میں ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا مضمون پڑھ دیتا ہوں کہ یہ مضمون پڑھنے سے ہی آپ کی جو املا کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، یعنی کہ متبرک ہمارے لیے معتبر عزت کے قابل شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا. دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا. اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننے چند روزہ بچوں کو لے کر یہاں آئے. ان بچے کا نام حضرت اسماعیل تھا. آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے. ماں اپنے ننے شیر خوار، یعنی کہ وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، کے لیے پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی، مطلب ڈیپتھ میں. جو سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی. ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی. ماں گھبرائی، ننا سسکنے لگا. ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی. بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی. ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نہ آیا. اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا. نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا. پانی پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے خدا اس جنگل میں، اس بیاباں میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا. میرے ننے کو ایک پانی کے قطرے عطا فرما. اللہ میاں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما. بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا تھا. ماں نے اپنے منہ سے لعاب، یعنی کہ تھوک جسے ہم کہتے ہیں، نکال کر اس کے منہ میں ڈالا. مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو، یعنی کہ وہ فل تپش وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں. ذرا دیر کو اس بچے کی سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشک رگیں تاکہ خشک کر دیتی. آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی. اس کے بعد ذرا دیر کو بچے کی سانس ٹھیک ہوتی تو اس کے بعد کیا ہوا، ماں دیکھ نہ سکی. مضطربانہ اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا. مردہ پہاڑی اور مروا کی پہاڑی پر چڑھی. بےتابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا. پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، جس کا قرآن مجید میں اللہ ذکر فرماتا ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی زدرندہ نقصان نہ پہنچائے. اب ماں کی بےتابی کی حد نہ تھی، وہ بےتاب تھی. ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے. کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی. اس طرح پہاڑیوں پر دوڑ ہی رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے. 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ 6 پھیرے جب مکمل ہوئے تو 7ویں مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آتی.
آئی تو دیکھا کہ بچے نے بےتابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینڈا بنا دی، یعنی کہ وہ آپ کہتے ہیں نا وہ سائڈ بنا دی، کنارے بنا دیے۔ زمزم یعنی اے پتھر ٹھہر جا، زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا، اس سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دی اور آخرکار وہ خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور عجازت کے پاک چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکان کا شہر آباد ہوا۔ یہ ہے زمزم کے معاملات۔ جب میں نے ایک مضمون آپ کو پڑھ دیا اور تاکہ اس میں کچھ چیزیں ایکسپلین بھی کر دیں، آپ نے اسی طرح سے دوسرا مضمون آپ کے لیے ہوم ورک پہ ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ یہ شعر جو ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، شعر بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، دونوں مضامین آپ نے اسے کر کے لانا ہے۔ اپنے معلم کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔